أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أكبر. الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. الله. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله. الله أكبر. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ کبیر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایئر وائی ٹی وی پر سید حجویر کے نگر لاہور سے رحمت سحر کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کیا تھا کہ مولا جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ جواب ملا تھا ایک قصاب یعنی گوشت بیچنے والا۔ آپ قدرتی طور پر حیران ہوئے کہ نبی کی سنگت کے لیے نہ کوئی صدیق، نہ شہید، نہ ابدال، نہ قطب، نہ محدث، نہ مفسر، بلکہ ایک قصاب۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ مولا وہ ہے کون؟ تفصیل بتائی گئی تو آپ اس کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مطلوبہ شخص تک پہنچے۔ وہ اپنی دکان پر بیٹھا گوشت بیچ رہا تھا۔ کچھ دیر تک شام ہو گئی، اس نے گوشت کا ایک بہترین ٹکڑا اپنے تھیلے میں ڈالا، دکان بند کی اور گھر کا رستہ پکڑا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے بخوشی اس پیشکش کو قبول کیا اور انہیں ساتھ لے لیا۔ الغرض گھر پہنچے، قصاب نے گوشت کے ٹکڑے کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائیں، چولہا جلایا، سالن چڑھایا، آٹا گوندا، روٹی پکائی۔ جب کھانا تیار ہوا تو ساتھ والے کمرے میں گیا، وہاں ایک نحیف اور ضعیف عورت کو سہارا دے کر اٹھایا، اس کا منہ ہاتھ دھلایا، اپنے ہاتھ سے لقمے اس عورت کے منہ میں ڈالے، کھانا کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کیا۔ کھانے کے بعد وہ عورت کچھ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور کیا کہہ رہی تھی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت یہ میری بوڑھی ماں ہے، میں اس کی خدمت کا روزانہ ایسے ہی شرف حاصل کرتا ہوں، لیکن ہر رات ماں ہے نا اپنی محبت کی وجہ سے مجھے دعا دیتی ہے، میری فرما برداری کی وجہ سے مجھے دعا دیتی ہے کہ جا تجھے اس فرما برداری کی وجہ سے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ میسر ہو۔ اب آپ خود بتائیے کہ کہاں میں ذات کا کسائی اور کہاں اتنی بڑی دعا کہ کلیم اللہ کی سنگت کی دعا۔ ناظرین، یہاں تک تو یہ روایت ماں کی خدمت اور فرما برداری کی روایت محسوس ہوتی ہے، لیکن مجھے جو دعوت فکر آج اپنے ناظرین کو دینی ہے، دیکھنے والوں کو دینی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی ماں کی فرما برداری کا صلہ یوں پا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنگت اور صحبت جنت میں اس کا مقدر بن سکتی ہے، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچئے، سمجھئے اور جانیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اپنے آقا کی فرما برداری کا صلہ کیا اور کیسے مل سکتا ہے۔ جو امتی اپنے کریم تاجدار کا فرما بردار ہے، جنت میں لیے اس کی نعمتیں کیا ہو سکتی ہیں، مالک کی بارگاہ سے اس کے لیے انعامات کیا ہو سکتے ہیں، یہی آج کا سوال ہے، یہی مقام فکر ہے، یہی دعوت فکر ہے اور یہی ہماری آج کی نشست کا موضوع اور عنوان گفتگو ہے، یعنی فرما برداری اور اطاعت۔ انشاءاللہ وقت مقرر پر گفتگو کا آغاز کریں گے، بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ بہت خوبصورت انداز میں لحن داؤدی کی برکتوں کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کا رحمت سحر کا آغاز کیا۔ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ کاری قرآن بجا طور پر لحن داؤدی کی برکتوں کے حامل، خوبصورت پڑھنے والے، بہت سینئر کاری قرآن جناب کاری خالد عثمان الازہری، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ، خیر مقدم، اور بہت تحسین آپ کی کہ بہت بہترین انداز میں آپ نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ اللہ آپ کو کلام مجید کی اور برکتیں نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف، ہمارے وہ مکرم اور محترم رہنما
जिन्होंने इब्तदाई रमज़ान से आज की नशिस्त तक हमें रोशनी तकसीम की है, हमारे सीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन अपनी इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू के ज़रिए पहुँचाए हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम डॉक्टर सलाम साहब एक दफ़ा फिर खैर मकदम, तशरीफ़ बहुत आवरी का शुक्रिया। बेइंतहा शुक्रिया। सलामत रहें। हमारे तीसरे मेहमान अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करीम महबूब की नातों के सदके पूरी दुनिया में इज़्ज़तों से नवाजा है, ज़ुहदुल अंबिया और ताजदार पाकपतन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की नगरी के बहुत खूबसूरत पाकपतन शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले, पूरी दुनिया में मोहब्बतें पाने वाले सनाखान रसूल, इनका वालिहाना खैर मकदम भी मेरी मुराद है अलहाज शहबाज कमर फरीदी से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज भाई खैर मकदम, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपकी और हमदे बारी ताला से हमें आज की नशिस्त में आपसे आगाज़ करना है और आपकी टीम के भी जितने जवान बैठे हैं मैं इनका भी खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है रहमत सहर में, दाता की नगरी लाहौर से एयरवाई टीवी पर। ये पाकीज़ा सुबह रमज़ान करीम की रहमत, मग़फ़िरत और नजात बरसाती घड़ियों में गुफ्तगू का हमें आगाज़ करना है। हमारा आज का उन्वान है इताअत फर्मा बरदारी। और गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हस्ब मामूल खैर मकदम करेंगे उस ज़ीवकार शख्सियत का कि जिनसे हमें गुफ्तगू का आगाज़ भी लेना होता है और जो हर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत जानदार और शानदार आगाज़ फराहम करते हैं गुफ्तगू के लिए और हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता आसान हो जाता है। जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह खैर, तशरीफ़ आवरी का खैर मकदम भी आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में इताअत और फर्माबरदारी को कैसे बयान किया है। कलाम मजीद जो है वो हमें तरजीहन इसको कैसे इसकी रहनुमाई देता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफदर साहब देखिए, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाहु अकबर। जो साहिबान ईमान हैं वो सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यानी अल्लाह की मोहब्बत के बगैर ईमान नहीं है। बिल्कुल सही। सबसे बढ़कर अशद्द हुब्बा, अल्लाह। तो उस अशद्द हुब्बियत का नाम ईमान है। सुभान और बिल्कुल सही। मोहब्बत का अव्वलीन तकाजा यह है कि जो बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना, वो अपने महबूब का ऑर्डर मांगता है। बे क्या कहने मुफ्ती इन्नल साहब, मुहिब्बा लिमन हाँ, 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 युहिब्बु मुतीउन, अपने महबूब कि का जो मुहिब है हुक्म। अपने महबूब की इताअत करता है। उसके वाह, वाह। जबान से कहना या किसी चीज का ऑर्डर करना तो दूर की बात है, वो तो उसकी मर्जी को जान जाता है, वाह, उसके इशारे अबरू को पहचान जाता क्या है, कहने मुफ्ती उसकी साहब। चाहत पर अपनी चाहत कुर्बान कर देता है। अल्लाहु अकबर। तो अब यही वजह है कि जहां इताअत का हुक्म मिला है तो असल में वो मोहब्बत वाली इताअत मतलूब है। मोहब्बत वाली इताअत ही मतलूब है। ये इताअत का लफ्ज कुरान पाक में सूरह अन-निसा की आयत नंबर 60 के अंदर जहां हुक्म हुआ ना इताअत का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाहु ऐ अहले अकबर। ईमान अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल मुअज्जम की इताअत करो सल्लल्लाहु और अलैहि उलिल अम्र की इताअत करो। सही। अब समझने की बात यह है, इताअत का लफ्ज इताअत और इताअत का हुक्म हमारे नाज़रीन सुनते रहते हैं। समझने की बात यह है कि ये इताअत का मादा है तौअन, और ये कुरान पाक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तौअम व करहा। बहुत अच्छा है। करहा का माना है मजबूर होकर और मुफ्ती मानना। साहब ज़रबुल मसल भी है, मुहावरा भी है, बहुत इस्तेमाल करते हैं जी उर्दू जी। में। और तौअन का माना है दिलो जान से मानना। तो इताअत का माना यह है कि अपने मालिक का हुक्म और उसका आर्डर, उसकी मोहब्बत में वारफ्तगी की हदों को छू के जाके मानना, इसका नाम इताअत है। क्या कहना? और यही रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह। फरमाया हमने जो रसूल भी दुनिया में भेजा इसलिए है कि उसकी इताअत की जाए। और फरमाया फिर ये रसूल तो रसूलों का रसूल है, नबियों का नबी है। वाह, वाह, जब वाह। हर रसूल की इताअत लाजिम है तो रसूल मोहतशम की इताअत किस कदर लाजिम क्या होगी। कहना? इसलिए इरशाद फरमा दिया, मन युतिइर रसूला फकद अता अल्लाह। अल्लाह फरमाया अकबर। उस खास रसूल की जो उलुल आज़म रसूल है, उस रसूल की इताअत तो दर हकीकत अल्लाह ही की इताअत है। क्या कहने मुफ्ती साहब, एक दफ़ा फिर शुक्रिया इस बात का भी कि हमेशा की तरह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिया अपने शानदार आगाज़ से। डॉक्टर साहब किबला,
بہت خوبصورتی سے ہمیشہ کی طرح مفتی صاحب نے ہمیں بلا کھیلنے کے لیے شبہ، پچ بلا فراہم شبہ، کر دی ہے، بلا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ کی مہربانی سے آگے بڑھیں۔ 5 حرفوں کا مجموعہ ہے بظاہر، اطاعت کہنے کو ایک چھوٹا سا لفظ، لیکن حقیقت میں پوری زندگی کا ایک فلسفہ۔ اللہ رب العزت اپنی فرما برداری کرنے والوں کو پسند کیسے فرماتا ہے، کچھ اس پر ارشاد ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، اللہ ایک بات ذہن میں رہے کہ اطاعت زندگی ہے صحیح، اور اطاعت سے دوری موت ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ یاد رکھنے والی بات ہے بہت اچھا ہے۔ کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ زندگی ہے، اور جو یہ رشتہ توڑ بیٹھتا ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے، اور بلکہ صرف مردہ نہیں ہوتا، اولئک کل انعام بل ہم اضل، اللہ کہ پھر وہ جانوروں کے معیار سے بھی گر جاتا ہے، انسان تو دور کی بات رہی، ہائے اور ہائے ہائے، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اللہ اکبر اور کبیرہ۔ پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو میں نے جملہ بولا، دانستہ بولا کہ اطاعت زندگی ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اکبر، اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آئے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، ہائے لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کوئی توقف نہیں کرنا۔ اور یہاں تک فقہا نے بیان کیا کہ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، نماز میں نمازی مشغول ہو تو نماز چھوڑ دے، پہلے حاضر ہو، اللہم صلی علی اور محمد حاضر ہو کر وعلی ڈیوٹی آلہ۔ سر انجام دے۔ جب فارغ ہو کر واپس جائے تو نماز وہیں سے شروع کرے گا جہاں پر اس نے چھوڑی تھی۔ ہائے ہائے، اس کا سارا عرصہ نماز میں گزرا ہے، وہ ٹوٹے گی نہیں، وہ ٹوٹے گی نہیں، وہ تو کمال سے آشنا ہو۔ ہائے ہائے اچھا، ہائے ہائے۔ پھر یہ فرمایا کہ فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی پکار تو ہم نے نہیں سنی، ہم نے تو رسول رحمت کی پکار سنی ہے، یا جو صحابہ کرام موجود تھے ان کی پکار سنی۔ تو یہاں پر در حقیقت اللہ نے اپنے محبوب کی پکار کو اپنی پکار قرار دیا، سبحان اللہ، جس طرح مفتی صاحب نے آیت پڑھی وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ فقد أَطَاعَ اطاع اللَّهَ۔ اللہ۔ اچھا، سوال پیدا ہوا ذہن میں کہ یا اللہ، ہم تیرے محبوب کی پکار پر چلے جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا لما یحییکم، تاکہ میرا محبوب تمہیں زندگی عطا کرے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ سرکار کی اطاعت جو ہے وہ زندگی ہے۔ وہ زندگی ہے، زندگی اس کا مطلب یہ ہے، ایک زندگی تو وہ ہے جو وجود میں دوڑ رہی جو ہے، ہمارے سانس کی صورت میں سانس کی رمادمہ، صورت میں، یہ بھی رحمت للعالمین کا فیضان ہے، اللہ اکبر، بے کیونکہ شک۔ زندگی بھی رحمت ہے، ہائے ادھر سے آرڈر نہیں ملے گا تو یہ وجود کی زندگی بھی نہیں مل سکتی۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن جو ماشاء اللہ کو ماشاء زندگی اللہ۔ پسند ہے، جو اللہ کو زندگی پسند ہے، وہ روح کی زندگی ہے۔ واہ واہ، گویا جسم ایک ڈھانچہ ہے نا، اگر روح نکل جائے تو یہ ڈیڈ باڈی ہے، کیا کہہ رہے ہیں اس کی ڈاکٹر کوئی صاحب؟ حیثیت نہیں۔ ارے واہ اسی واہ، طرح روح کو اگر ایک سٹرکچر تصور کیا جائے تو اس روح کی جو روح ہے وہ محبت رسول ہے، صلی اللہ علیہ وہ وسلم۔ اطاعت رسول ہے۔ بھئی کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ وہ بات ہے۔ اچھا، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا، یہ جان لو اگر غفلت کی، ان اللہ یحول بین المرء ہائے وقلبہ، ہائے ہائے ہائے، اگر میرے محبوب کی اطاعت سے غفلت ہو گئی، غفلت ہو گئی تو جان لو کہ اللہ تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، ہائے اللہ اور اکبر، تمہیں پھر اس لذت کی نعمت سے دور کر دے گا۔ اللہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جانا تم نے پھر بھی اسی کی بارگاہ میں۔ ہائے ہائے۔ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیے۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ کے شاندار آغاز کی برکت سے ہمیں اور بہت کچھ نصیب ہوتا ہے۔ زندگی اور موت کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے تو مجھے بے اختیار یاد، سبحان اللہ، ہائے، مجھے بے اختیار جناب محمد علی ظہوری کی یاد آئی۔ انہوں نے اس موضوع پر بڑا خوبصورت ایک نگارش کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب۔ شہباز بھائی، زندگی اور موت لوگ سمجھتے ہیں نا، ظہوری صاحب نے کیسے سمجھا؟ وہ لکھتے ہیں، ناظرین آپ بھی اس پہ شامل ہو جائیے، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام۔ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام۔ کیا کہیے گا مفتی صاحب اس پہ؟ اس کی تائید قرآن پاک سے ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے، مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب یہ مردہ ہیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اور یہ جو مردہ جنہیں کہا گیا، اس سے مراد ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا، عاص بن وائل تھا۔
وہ مکے کے سارے کافر تھے جو بظاہر زندہ و تبندہ تھے، لیکن اللہ بظاہر مردہ چلتے کہہ رہا پھرتے ہے۔ تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ مردہ ہیں، یہ مردہ۔ اور ایک طرف آپ دوسرا تصویر کا رخ دیکھیے کہ وہ بندہ جس کی جان چلی گئی، روح پرواز کر گئی، اس کی رگے جان کٹی ہے اور لوگوں نے زخمی ہوتے ہوئے دیکھا، خون کی ندیاں بہتے ہوئے دیکھیں، اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر و رسالت بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے دیکھا، جس نے جاتے جاتے کہا فوزتو برب الکعبہ، اللہ، جان دے کے کہا رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، فرمایا جو راہ خدا میں مارا جائے ماشاء اسے اللہ، مردہ ماشاء کہنا اللہ۔ تو دور کی بات کیا ہے، بات مردہ ہے۔ خیال بھی نہ کرنا۔ ہائے ہائے۔ جو ہماری نگاہوں میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو زندہ پھر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ مردہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانا اور پہچانا نہیں، اس لیے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہیں۔ جو نبی کے نام پر مٹ گیا وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر رحمت سحر میں، داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر۔ بڑی خوبصورت پاکیزہ صبح ہو اور ویسا ہی شاندار ماحول اللہ رب العزت کی مہربانی سے عطا ہوا ہے۔ خوبصورت گفتگو اور شاندار جاندار حاضریاں جناب شہباز قمر فریدی صاحب کی۔ اللہ ہمارے تمام مہمانوں کو دارین کی عزت نصیب فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ابھی اطاعت اور فرما برداری کے مختلف مظاہر ہمیں سننے کو ملیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ جو فرما برداری ہے وہ ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کائنات کی اس کی سب سے بہترین فرما برداری جو ہیں اس کی کچھ جھلکیاں اور مظاہرے ہمارے ناظرین کو سننے کے لیے ملیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کا اظہار فرمایا۔ درست۔ مثلا سورہ مزمل دیکھ لیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، کملی اوڑھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل، پوری رات قیام فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا الا قلیلا، کیا کہنے ہیں، چلو محبوب تھوڑا کم کر لیں۔ ہائے صدقے۔ پھر اس کی بھی وضاحت فرمائی نصفہ، تھوڑے سے مراد یہ ہے کہ آپ آدھی رات قیام فرمائیں۔ امن کس من ہو، محبوب آدھی رات آپ پر گرانا گزرے، تھوڑا اور کم کر لیں۔ پھر جب ذوق عبادت دیکھا تو فرمایا او زد علیہ، محبوب جیسی بندگی آپ کرتی ہیں کائنات میں اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، تھوڑا زیادہ کر لیں، تیرا رب خوش ہو جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ ذوق بندگی کا اظہار۔ اچھا، پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی کی معراج پر دیکھا نا، تو قرآن اتارا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ اکبر، اللہ اے اکبر۔ طٰہٰ کی شان والے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اللہ اکبر۔ ساری رات عبادت ہوتی، پاؤں مبارک متورم ہوتے، تو رب قرآن اتار کے فرما رہا ہے ہم نے اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ وہ رضا الدین صدیقی کا شعر ہے، کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا، کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ کہ خود رب نے کہا میرے محبوب تو رات کو کیوں اکثر جاگے، ہائے 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 ہائے، میرے محبوب تو رات کو کیوں اکثر جاگے۔ یہ شان بندگی ہے۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندگی ہے وہ اس پیک کی ہے کہ دیکھیں نا، ایک یہ ہے کہ میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک یہ ہے کہ ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اس میں بھی بڑی شان ہے، لیکن بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کہے میرا بندہ ہے، اور تعارف کرایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، اور شان بندگی اس معراج پر پہنچی، شب معراج اس بندگی کی بھی معراج ہوئی نا۔ کیا بات، اللہ نے پوچھا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں محمد جو ہے نا، یہ مفتی صاحب بھی ذوق لے سکتے ہیں جو عربی جانتے ہیں، یہ وصفی معنی میں استعمال ہوا کہ بھئی کیا کہنے، اللہ اکبر، اے سراپا حمد و ستائش محبوب، محمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے سراپا حمد و ستائش حبیب، آج بتائیے آپ کو میں کس لقب سے بہرہ ور کروں۔ اللہ اکبر۔
واہ ڈاکٹر اللہ اس وقت بھی عرض کی بے نسبتی الیک بالعبودی، آئے 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 اے مولا اپنا پروردگار بندہ بن مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ اللہ اکبر تو اس کا اظہار ہوا سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ بعبدہ فاوہا الی عبدہ ما اوہا۔ ہاں ہاں تو اس سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ بات غزالی زماں سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد بیان فرمائی کہ یہاں بندہ یہ بشر ہونا جو ہے، اس سے اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ آپ اپنے اوپر قیاس کر بیٹھے۔ آئے 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 یہ بہت ضروری خانپور بات میں ہے۔ خانپور میں ایک مناظرہ ہوا، غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، تو ایک مانک صاحب مولانا تھے، تو انہوں نے کہا جی نورانیت اور بشریت کا موضوع تھا، اس دور میں یہ موضوع چلتا تھا، جی ہاں تو وہ کہنے لگے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ تو غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا، اللہ اکبر اللہ اکبر کافروں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ بس یہ کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ تو آپ اکبر نے فرمایا اگر بشر از راہ توہین کہا جائے ہائے ہائے اور بشر کا نقص کا معنی لیا جائے کہ آپ اپنے اوپر تو قیاس پھر کریں، بندہ ایمان سے گیا۔ بندہ پھر ایمان سے چلا اللہ جاتا ہے۔ اکبر ہاں بشریت کا دوسرا مفہوم ہے، حضرت پیر بیر علی شاہ فرماتے ہیں جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود سنوارا ہو ہائے ہائے وہ بشر ہے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر بالا صاحب ماشاءاللہ ماشاء تو اللہ اس مفہوم میں اگر لیا جائے تو سبحان اللہ، کیا اس لیے کہنے۔ حضور علیہ السلام کو جب بھی بلائے پکارا جائے تو علماء نے منع کیا ہے بشر نہیں بلکہ خیر البشر کہا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد۔ حضور رحمت عالم کی بات ہم نے سنی ڈاکٹر صاحب سے، اب ہم ترتیب بار حضور کے غلاموں سے بھی رجوع کر لیں، کوئی بات اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہو جی ہاں، اس تو میں ایک تو بات یہ ذہن نشین رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذو جہتین ہیں، ہاں 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 آپ مطیع بھی ہیں اور مطاع بھی ہیں۔ اللہ اکبر آپ یہ اپنے ذو جہتین رب آپ کے نے خوب مطیع فرمایا، واہ ہیں واہ اور واہ، مخلوق کے لیے مطاع ہیں۔ بہت خوبصورت ہے۔ کائنات میں اللہ کا میرے نبی سے بڑھ کر مطیع کوئی نہیں کوئی ہے، فرما بردار اس سے اور بڑھ کر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو آپ اشارہ، بالکل ان سے ایسے ہی۔ بڑھ کر مصطفیٰ کا مطیع کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اب میرے آقا مطاع ہیں، بخاری کی حدیث ہے کتاب الاعتصام کے اندر من اطاع محمدن صلی اللہ فقد علیہ اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ ہاں 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 محمد فرق بین الناس اللہ سبحان محمد فرق محمد فرق بین الناس، یہ ہے بات پلے باندھنے والی بے کیا بات کہ ہے۔ یہ خدا خدا کا یہی ہے در، ہائے ہائے، کہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں یہی آ آ کے کے ہو، ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور اقبال نے کہا با مصطفیٰ برساخ شرع کہ دی ہماؤس اللہ در نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یہ پبلک کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، آپ تو سمجھ گئے جو بسم میں نے اللہ عبارت پڑھی۔ بسم اللہ جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے مصطفیٰ کی نافرمانی کی اس نے خدا کی بھی نافرمانی کی۔ اور یہ فیصلہ کن جملہ ہے محمد فرق بین الناس، فرمایا لوگوں میں فرق جو ہے نا وہ بڑی داڑھی چھوٹی داڑھی کا نہیں ہے، ہاتھ اوپر باندھنے کا اور نیچے باندھنے کا نہیں ہے۔ جو اصل فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا وفادار کون ہے اور غدار کون ہے۔ اللہ فرق یہ ہے، روز معاشر دیکھا یہ جائے گا۔ اور فتح مکہ کے سفر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین روزے سے تھے، اور چلتے چلتے جب نڈھال ہو گئے آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آقا بڑا مشکل ہو رہا ہے بعض لوگوں کے لیے روزہ نبھانا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا افطار کر لو، پھر فرمایا کہ ٹھہرو، اس طرح وہ نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ منگوایا، اپنی مبارک اونٹنی پر بیٹھے ہوئے صحابہ کو دکھایا، دکھا کے خود نوش فرما کے روزہ چھوڑا اور کہا صحابہ کو چھوڑ دیں۔ اکثریت نے چھوڑ دیا، چند لوگ تھے جنہوں نے کہا جی عصر کے ٹائم روزہ چھوڑنا کوئی دانش مندی تو نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت ہے، ہم پورا کر لیں گے، ہم پورا کر لیں گے۔ اب دیکھیے حاجی صاحب کہ حالانکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا تھے، روزہ اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، لیکن چونکہ رسول نے حکم دیا تھا چھوڑ دو، انہوں نے نہیں چھوڑا، تو میرے نبی کو پتا چلا، فرمایا اولئک هم العصاة، یہ اللہ کے بھی نافرمان ہیں، اللہ کے رسول کے بھی نافرمان ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی اطاعت کا نام ہی خدا کی اطاعت ہے۔ حضرت عثمان غنی جب آئے نا، طواف کعبہ کی آفر ہوئی، ہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ عثمان 2.5 لاکھ بعد میں ہوگا، مذاکرات بعد میں ہوں گے،
بعد میں نیگوسیشن بھی ہو جائے گی، آؤ پہلے طواف تو کر لو۔ احرام اب باندھا ہو ہوا ہے۔ مسلمان، کیا کہنے مفتی صاحب؟ حرم خدا میں ہو اور در کعبہ کھلا ہو اور اس کا دل نہ مچلے کعبہ کا طواف کرنے کو، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا لات و منات ہو بول عزا کے پجاریوں، تمہیں کیا پتہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ما کنت لیطوف حتی یطوف بہی رسول اللہ، ہم اس عمارت کے گرد گھومنے کو عبادت نہیں سمجھتے، ہم آقا علیہ السلام کے نقوش پا تلاش کرنے کو عبادت صلی اللہ علیہ نبی کہا میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے نبی آگے آگے نہ ہو، عثمان پیچھے پیچھے نہ ہو۔ آقا وہاں بیٹھے کہہ رہے تھے، آخری جملہ سنیں محبت سبحان کا، اللہ۔ آقا حدیبیہ میں بیٹھے کہہ رہے تھے صحابہ کو، نہیں میرا عثمان طواف نہیں کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ صدقے اس وفاداری کے اور ان طبیعتوں کے اللہ ان تمام پاکانی امت پر بے شمار رحمتیں فرمائے۔ جی ناظرین، آپ کے ایک دفعہ پھر خیر مقدم رحمت سحر میں ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے آج کی پاکیزہ صبح میں آپ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمیں بڑھنا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو اطاعت اور فرما برداری ہے اس کے شاپلی ہمیں کچھ جو جھلکیاں ہیں وہ ذرا عنایت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ رضی عنہ کے اللہ حوالے تعالیٰ سے، عنہ، اللہ اکبر، امام مفسر الفقہاء، اعظم، امام الفقہاء، امام سبحان اللہ۔ المفسرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو کچھ لوگ سائڈ پر جیسے کھڑے نہیں اور جاتے رخ زیبا کی زیارت کرنے کے لیے، کیفیت ہوتی ہے صلی نا، اللہ علیہ نبی الکریم۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جائیں۔ واہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر تھے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، تو وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہم صلی اطاعت کا اندازہ دیکھیں، آئے ہائے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر والے ہیں ان کو فرمایا تھا، باہر والوں کے لیے تو حکم ہی نہیں ہوا، حکم ہی نہیں ہوا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر مجھے اسی حالت میں موت آ جاتی تو میں رب کو کیا منہ دکھاتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ ہائے ہائے، اصل میں وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں۔ دیکھیں نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی وضاحت فرمائی۔ آپ یہ اسلوب ہے قرآن پاک میں معروف کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات ذکر کرنا چاہتا ہے یا اپنے محبوب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نوازشات کی انتہا کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنی ربوبیت کی نسبت اپنے محبوب کی طرف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ویسے عقل خجستہ پاک کہتی ہے نا کہ رب العالمین ہونے میں زیادہ فضیلت ہے، لیکن اللہ کا اسلوب مختلف ہے کہ اپنی ربوبیت کی نسبت اپنے حبیب کی طرف کرتا ہے۔ اب یہ اسلوب اپنی جگہ معنی خیز ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے اسلوب اختیار فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، بمصطفیٰ بیرساں خیش را کے دی ہم آوست والا رب پہلو بھی جو ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ کا رب کر رہے ہیں، کہتا ہے تجھے تیرے رب کی، تیرے رب کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دوسری مثال میں دوں، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ بن یمان کے حوالے سے بھی حضرت سلمان فارسی مدائن کے آپ گورنر تھے، اور اس وقت سب سے زیادہ ریونیو جہاں سے جنریٹ ہوتا تھا وہ مدائن کا خطہ تھا اسلامی ریاست کے لیے۔ تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایران سے ایک ڈیلیگیشن آیا، وفد آیا، کھانے کے لیے مذاکرات ہوئے، کھانے کے لیے دسترخوان لگایا گیا، تو ایک لقمہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نیچے گرا، حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس کو اٹھانے کے لیے جھکے، تو آپ کا جو پی اے تھا، پرسنل اسسٹنٹ، دوڑا ہوا آیا، سرگوشی کی انداز میں کان میں کہنے لگا حضرت رہنے دیں، سپر پاور کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کی بھوک نہیں ختم ہوئی، اللہ اکبر، اتنی بڑی ریاست مل گئی ہے، نیچے گرا ہوا لقمہ گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کی بات کو سنا اور کڑک کر کہا، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، اللہم کیا صلی میں علی دنیا محمد، کے ان بے وقوفوں کے لیے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہم صلی یہ علی اطاعت کا محمد۔ وہ جذبہ ہے، جب تک یہ دلوں میں پیدا نہیں ہوگا ہم آگے بڑھنے کے قابل ہی نہیں ہو سکتے۔ سلامت رہیے ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب قبلہ اسی موضوع پر چند جملے آپ بھی عنایت فرمائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور کی فرما برداری جو ہے وہ کیسے نوازتی ہے۔ اگر اس کو پریکٹیکل دیکھنا ہے تو حضور کے صحاب کی حیات طیبہ کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، کیا کہنا ہے، بڑے عاشق اور دیوانے صحابی، سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ۔ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ کے جرمٹ میں، تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علی
ایسے جیسے چاند کے گرد ہالے ہوتے ہیں ہائے ایسے یا شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں. اللہم صلی سرکار علی کے صحابہ محمد بیٹھے وعلی ہوئے تھے, آئے تو رنگ اڑا ہوا تھا, پشیمان تھے, پریشان حال تھے. آقا علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا صوبان کیا ہوا؟ تو فوراً عرض کیا انکا لأحب الی من نفسی وأحب الی من اہلی وأحب الی من ولدی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا میں اپنی اولاد سے, بیوی سے, اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سبحان, یہ تو خوشی والی بات ہے, پریشان کیوں ہو؟ یا رسول اللہ پریشان اس لیے ہوں کہ گھر بیٹھا تھا, ایک خیال آیا تو رہا نہیں گیا, دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آ گیا. اللہ خیال یہ آیا کہ دنیا اللہ سے اکبر. تو آپ نے بھی تشریف لے جانا ہے ہائے 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 اور ہم نے بھی چلے جانا ہے, کل نفس. اور انشاءاللہ العزیز جنت, آپ تو جنت کے مالک ہیں, آپ کے نوکر بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. لیکن آقا خیال یہ آیا, اب سنیے صحابی کا عقیدہ, نظریہ, فکر, اللہ، طرز عمل, اللہ. اطاعت اور آقا سبحان کریم سے محبت. حالانکہ جنت میں جانے کے بعد بھی کوئی طلب باقی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ تمہارا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ. جنت مل گئی, اینڈ ہو گیا, فائنل ہو گیا. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ خیال یہ آیا کہ جنت میں آپ کہیں اوپر ہوں گے, ہم غلاموں کی منزل میں ہوں گے. ہم کہاں ملیں گے آپ سے؟ جنت تو مل گئی لیکن جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو گزارا کیسے ہوگا؟ آپ کی رفاقت آپ کیسے سن میسر لیجئے, وہ آئے گی؟ پریشان تھے, بیٹھے تھے. میرے آقا نے تھوڑی دیر میں جبریل آئے, فرمایا کہاں ہے صوبان؟ صوبان مبارک کو جبریل آئے ہیں. جبریل یہ اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. آپ اور ہم جدا نہیں ہوں گے. جو بندہ دنیا میں جس کی اطاعت کرتا ہوگا, جس سے محبت کرتا ہوگا, وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. مفتی صاحب زندہ باد. اللہ اکبر. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. سید حجویر کے نگر لاہور سے رحمت سحر میں ہماری اختتامی گھڑیاں ہیں, پروگرام کا آخری حصہ. یہاں سے انشاءاللہ ہم شہر قائد کراچی کی طرف بڑھیں گے. آج کی گفتگو کو ہمیں سم اپ کرنا ہے, کنکلوژن, خلاصہ کلام. میں چاہتا ہوں کہ صوفیہ کی صف کے حوالے سے اطاعت اور فرما برداری کا سبق کیا ملتا ہے, ڈاکٹر صاحب کے پیغام کی صورت میں اسے موصول کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. عبادت جو ہے نا جی, یہ اطاعت کا عملی اظہار ہوتا ہے. بالکل درست. تو اس کے اطاعت کے حوالے سے پھر عبادت کے کئی درجے بنتے ہیں. مثلا حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک ہے عبادت, ایک ہے عبودیت, ایک ہے عبودت. درست. 3 درجے ہیں. صحیح. عبادت یہ ہے کہ جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت کی جائے, ایک درجہ. بالکل صحیح. اور عبودیت یہ ہے کہ جنت کی خواہش میں عبادت کی جائے. اور عبودت یہ ہے کہ عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جبین نیاز جھکائی. اللہ اکبر. حضرت اللہ اکبر. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں نا, یہ غلاموں کی عبادت ہے. بھی بڑی اچھی بات ہے. اللہ. اور جو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں, یہ تاجروں کی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد اور وعلی آل جو محمد. اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بلند ذات اللہ کی ہے, اور اس جسم کا سب سے بلند حصہ اس ذات کے سامنے جھکے, یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. ہائے ہائے, وہ غلاموں کی, وہ تاجروں کی, اور یہ آزاد بندوں کی. اور اللہ. جن کو یہ لذت ملتی ہے. اب کیا کہنا ہے. رب سے ڈرنے والی, مطلب رب تو رحمان رحیم ہے نا, محبت پیدا کی جائے نا. اور یہ وہ لذت ہے جس کی طرف اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. اللہ اکبر. اللہ انسان کا اکبر. شرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بڑی بندہ نوازی, بے حد خوبصورت پیغام. ہمیں بڑھنا ہے ناظرین مفتی صاحب کی طرف. اختتامی دعا برائے شفا بھی ہے, اور آج مغفرت کی دعا بھی ہم نے کرنی ہے. ہمارے دوست عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول داتا کی نگری لاہور سے حافظ احمد رضا قادری, ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ان کے ساتھ تعزیت میں بھی شامل ہیں, اور ان کی والدہ محترمہ کے لیے بھی میں دعا کے لیے مفتی صاحب سے گزارش کروں گا, اور دعا برائے شفا علامہ محمد شہزاد مجددی, اور حاجی امین صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین
ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکت سے امت مسلمہ کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہم آمین۔ خصوصاً علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اللہم صلی حافظ احمد رضا قادری صاحب کی والدہ ماجدہ اور اہل سنت کے ممتاز ترین عالم دین علامہ مفتی محمد محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عالیہ، حافظ احسان احمد صاحب کی والدہ ماجدہ، اللہ اسی طرح حاجی محمد امین صاحب جاپان بیٹری والے، یا اللہ ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما، ان کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما، یا رب العالمین پاکستان اور اہل پاکستان کو کرونا اور اس جیسی وباؤں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ انہیں لمبی زندگی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا شکریہ مفتی صاحب قبلہ۔ مکرم ناظرین، داتا کی نگری لاہور سے ٹرانسلیشن بڑھے گی شہر قائد کراچی کی طرف، ہمارے برادر محترم رئیس احمد سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ میں قبلہ مفتی صاحب کا شکر گزار، ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا، شہباز بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا انتہائی شکر گزار۔ اختتامی لمحوں میں میزبان محفل کی اور مجھ فقیر کی حاضری سنیے، قصیدہ ہم نے سننا ہے شہباز بھائی سے، تو میں قصیدے سے جڑنے کے لیے رستہ ہموار کرتا ہوں ان کلمات کے ساتھ: حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا۔